یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے جب گزرتے تھے تو ان گلیوں کے دیوالوں کو چوما کرتے تھے، پرانی عمارتوں کو چوما کرتے تھے، اسے بوسہ دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، آپ امت کے پیشوا اور امام ہے، آپ کا ہر عمل بندگان خدا کے لیے روشن ہے اور وسیلہ ہدایت ہے، آپ ان قدیم پرانی دیوالوں کو کیوں چومتے ہو؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے راستے سے اور یہ دیوال جو ہے ان راستوں سے قریب ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان راستوں سے گزرے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پاک اور جسم پاک کا جو ہے وہ ان دیوالوں سے چپنگے ہوں گے، تو کبھی نہ کبھی ان دیوالوں سے مسلے ہوں گے، تو اسی لیے میں ان مبارک دیوالوں کو چومتا ہوں۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ دین شریعت کے امام ہیں اور دین مجھ سے زیادہ جانتی ہے، تو بتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ راہ چلنے کی کیسی تھی؟ تو یہ تو بچوں کی عادت ہے کہ دیوالوں سے کھیلتے ہیں، جب بچے جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو دیوالوں سے لپٹے ہوتے ہیں، تو بتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عادت کیسی ہے؟ تو حضرت امام مالک جواب دیتے ہیں کہ میں نے مانا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم پاک ان دیوالوں پر ٹچ نہ کی ہو، ان دیوالوں کو نہ چھوا ہو، لیکن جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہوں سے گزرے ہوں گے تو آپ کے پیارے نظر نگاہ نے ان دیوالوں کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تو پھر پوچھنے والوں نے کہا کہ امام صاحب، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے چلتے تھے تو سر جھکا ہوتا چلتے تھے، نگاہیں نیچے کر کے چلتے تھے، تو آپ بتائیے کہ جب سر جھکا کر چلتا ہو تو نگاہیں نیچے کر کے ہو تو دیوال پر کیسے نگاہ پڑتے تھے؟ تو جواباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مانا لیکن تسلیم کر لیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور نہ ہی کپڑا مبارک اور نہ ہی دیوال سے لگا ہو اور نہ ہی ان سے مثل ہو اور نہ ہی ان دیوالوں پر نگاہیں نظر پڑی ہو، لیکن تم کو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ماننا پڑے گا جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان راہوں سے اور ان دیوالوں کے قریب سے گزرے ہوں گے تو ان دیوالوں نے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرور دیکھا ہوگا، لہٰذا ہم تو ان کو بوسہ دیتے ہیں اور چومتے ہیں، اس وجہ سے ہم چومتے ہیں ان دیوالوں کو۔ جب دیوالوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کیا ہے تو ہم اس وجہ سے ان دیوالوں کو میں چومتا ہوں۔ آئیے ایمان والو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، الفت و عقیدت، عشق سے لبست اور داستان آپ حضرات نے سماعت فرما لی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر عشق و محبت کرتے تھے کہ شہر محبوبہ مدینہ طیبہ کے دیواروں کو چومتے تھے اور بوسہ دیتے تھے نظر آتے ہی، مگر آج تک کسی امام یا محدث یا ولی یا بزرگ نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو نہ برا کہا اور نہ ہی اپنی کتابوں میں اس کا برا لکھا، لیکن آج کل کچھ بد عقیدے ایمان والے جو بد عقیدے ہیں، جاہل ہے، وہ انہیں ناجائز کہتے ہیں، انہیں بدعت کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ انگوٹھی چومنا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر ان سے سوال کیا جائے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک افضل ہے یا مدینہ طیبہ کے
دیوال تو ماننا اور کہنا پڑے گا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ جب مدینہ شریف سے دیوال چومنا افضل ہے، دیوال سے بوسہ لینا افضل و درست ہے، تو سرکار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا چومنا بھی بدعت کیسے ہوگا؟ یہ تو سب سے اعلیٰ و جائز ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ ایمان والو، اگر کوئی بدعت بدعقید شخص نام پاک سے چننے کو بدعت ناجائز کہتی ہے تو اس بدعقیدے کو اس بدعقید شخص سے سوال کیجیے اور ان سے پوچھیں کہ بدعت ناجائز کام کو ہمارے اسلاف بزرگان دین نے کر لیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، کون سے بدعت ہے کون سے نہیں ہے۔ ہمیں بدعقیدہ سکھانے نہ آؤ، ہمیں ہمارے تم